दुनिया के अमीर तरीन शख्स मंसा मूसा की हैरान कुन दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी, ज़रा तसव्वुर कीजिए, रेगिस्तान की तपती हुई ज़मीन, उफ़क़ तक फैला हुआ काफ़िला, हज़ारों ऊँट और हर ऊँट पर सोना, खालिस चमकता हुआ सोना, शहर के शहर जिनकी मईशत हिल कर रह गई, बाजार जिनमें सोने की कीमत ज़मीन पर आ गिरी, और बादशाह जो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कौन है जिसके एक सफ़र ने पूरी दुनिया की दौलत का तवाज़ुन बदल दिया। नाजरीन, ये किसी अफसाने की कहानी नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये तारीख का वो बाब है जिसे मगरबी दुनिया भी मानने पर मजबूर है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के अमीर तरीन इंसान की, ना बिल गेट्स ना एलन मस्क, बल्कि एक मुसलमान बादशाह जिसकी दौलत का अंदाज़ा आज तक कोई ना लगा सका। लेकिन सवाल ये है, क्या दौलत उसे गरूर में ले गई या उसने ताकत को इबादत बना लिया? क्या ये बादशाह सिर्फ सोने का मालिक था या इल्म, अदल और तकवा का भी? नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे अफ्रीका की उस अजीम इस्लामी सल्तनत की तरफ जहां एक शख्स की सखावत तारीख बन गई, जहां एक जज ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया और जहां से इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक फैली। और यही नहीं, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आखिर मंसा मूसा की दौलत कहां से आई, इसकी सल्तनत क्यों जवाल का शिकार हुई, और आज की दुनिया इस अजीम मुसलमान हुक्मरान से क्या सीख सकती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ दौलत की कहानी नहीं, ये ताकत, ईमान और तारीख के सबसे अमीर सबक की दास्तान है। नाजरीन, अफ्रीका के दिल में जहाँ सहरा और सब्ज़ा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, वहाँ एक ऐसी सल्तनत कायम थी जिसका नाम सुनकर आज भी मुर्रखीन हैरत में पड़ जाते हैं। सल्तनत माली। ये कोई आम रियासत नहीं थी, बल्कि सोने, नमक, इल्म और तिजारत की वो आलमी ताकत थी जिसके बगैर कुरून वस्ता की दुनिया का नक्शा अधूरा समझा जाता है। इसी सल्तनत के तख्त पर वो नौजवान बादशाह बैठा जिसका नाम वक्त के सफ़ात पर सुनहरी हरूफ से लिखा गया, मंसा मूसा। ये वो दौर था जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, मगर अफ्रीका के इस खित्ते में दौलत सिर्फ जमा नहीं की जा रही थी, बल्कि नज़्म, कानून और ईमान के तहत गर्दिश में थी। माली के बाज़ारों में सोना इतना आम था कि उसे वज़न से नहीं बल्कि ज़रूरत से नापा जाता, और तिजारती काफ़िले शुमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और एशिया तक इस सल्तनत की खुशहाली की खबरें लेकर जाते। मंसा मूसा की हुक्मरानी सिर्फ तलवार या ख़जाने के ज़ोर पर नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म रियासती निज़ाम, मजबूत मईशत और इस्लामी इक़दार पर कायम अदल सखावत ने उसे तारीख़ की अमीर तरीन हुकूमत बना दिया। ऐसी दौलत जिसकी हद आज तक किसी हिसाब में कैद नहीं हो सकी। मंसा मूसा की दौलत किसी ख़जाने की अचानक दरियाफ्त नहीं थी, बल्कि ये सदियों पर मुहित एक मुनज़्ज़म मुआशी निज़ाम का नतीजा थी। सल्तनत माली दुनिया के उन चंद खित्तों में शामिल थी जहाँ सोने की सबसे बड़ी कानें मौजूद थीं, ख़ुसूसन बाम्बोक और बुरे के इलाके। उस दौर में दुनिया का बड़ा हिस्सा सोने के लिए अफ्रीका की तरफ देखता था, और ये सारा सोना मंसा मूसा के कंट्रोल में था। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि सिर्फ सोना ही दौलत की बुनियाद नहीं था, बल्कि नमक, जो आज एक आम शय है, उस ज़माने में सोने से भी ज़्यादा कीमती समझा जाता था। सहरा के पार से आने वाले नमक के काफ़िले और सोने से लदे माली के ताजर जब मिलते तो दुनिया की सबसे महंगी तिजारत वजूद में आती। मंसा मूसा ने इन रियासतों को महफूज बनाया, टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम कायम किया, और यूं टम्बकटू, गाँव और जीने जैसे शहर आलमी तिजारती मराकज़ बन गए। यही वजह थी कि इसकी दौलत सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि पूरी सल्तनत में गर्दिश करती थी, और यही इसे तारीख़ का अमीर तरीन इंसान बनाती है। एक रिवायत में आता है कि जब मंसा मूसा हज के लिए निकला तो ये कोई आम काफ़िला नहीं था, बल्कि ताकत, दौलत और ईमान का चलता फिरता मुजाहिरा था। इसके साथ हज़ारों खादम, सिपाही, उलमा और ऊँट थे, और हर ऊँट पर सोना लदा हुआ था। जब ये काफ़िला काहिरा पहुँचा तो
تو منسا موسیٰ نے ایک ایسی سخاوت دکھائی کہ سونا پانی کی طرح بہنے لگا۔ غریبوں، تاجروں، علماء سب کو اتنا سونا دیا گیا کہ مصر کی معیشت کئی سال تک متاثر رہی۔ سونے کی قدر گر گئی، قیمتیں بدل گئیں، اور مورخین آج بھی لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کا واحد واقعہ ہے جب ایک شخص کی سخاوت نے عالمی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ حج صرف عبادت نہیں تھا، بلکہ دنیا کے سامنے یہ اعلان تھا کہ افریقہ صرف غلاموں یا جنگلات کا بر اعظم نہیں، بلکہ علم، دولت اور اسلامی تہذیب کا مرکز ہے۔ بلکہ ناظرین، صحرا کے بیچ ریت کے سمندر میں ایک ایسا شہر بھی تھا جہاں سونے سے زیادہ قیمتی چیز علم تھا، اور اس شہر کا نام تھا ٹمبکٹو۔ منسا موسیٰ کے دور میں یہ صرف شہر نہیں تھا، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی علمی یونیورسٹی بن چکا تھا۔ یہاں ریاضی، فلکیات، طب، فقہ، تاریخ اور فلسفے پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مخطوطات موجود تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں تھا، اور افریقہ کے اس شہر میں ستاروں کی گردش، انسانی جسم اور قانون شریعت پر کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ ان مخطوطات میں ستاروں کے نقشے تھے، جراحی کے اصول تھے، خواتین کے حقوق پر تحریریں تھیں، اور اسلام کو عقل اور علم کے ساتھ جوڑنے والی نادر تشریحات تھیں۔ مگر تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ نو آبادیاتی طاقتوں نے اس علم کو یا تو جلا دیا یا پھر خاموشی سے دنیا سے غائب کر دیا۔ آج بھی ٹمبکٹو کے گھروں، تہخانوں اور صندوقوں میں ایسے مخطوطات چھپے ہیں جو اگر دنیا کے سامنے آ جائیں تو دنیا کو ماننا پڑے کہ علم کی قیادت کبھی صرف مغرب کے پاس نہیں رہی۔ ناظرین، یہ بات بھی واضح رہے کہ جس طرح کھیلوں کی دنیا میں ہر کچھ عرصے بعد کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ریٹنگ یعنی درجہ بندی متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری رہتی ہے، اسی طرح دولت کی دنیا میں بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر کے دولت مندوں کے اثاثوں کی درجہ بندی جاری ہوتی رہتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے پر ایسے لوگوں کا پتہ بھی ملتا ہے جو دور جدید کے ارب پتیوں سے کہیں زیادہ اثاثہ جات کے مالک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لیبیا کے صدر معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے ثاثے عالمی طور پر منجمد کر دیے گئے تھے، جن کی مالیت $200 بلین بنتی ہے۔ اور آج جب ہم ایلون مسک یا بل گیٹس جیسے ارب پتیوں کا ذکر سنتے ہیں تو اعداد و شمار چونکا دیتے ہیں۔ کسی کے پاس $200 ارب، کسی کے پاس 250 ارب۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ دولت واقعی منسا موسیٰ کے برابر آتی ہے؟ ماہرین معاشیات کے مطابق اگر منسا موسیٰ کی دولت کو آج کے معیار پر پرکھا جائے تو اس کا کوئی درست حصہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کے پاس صرف پیسہ نہیں تھا بلکہ دنیا کے سونے کے بڑے ذخائر پر براہ راست اختیار تھا۔ وہ سونے کی قیمت نہیں دیکھتا تھا، وہ سونے کی قیمت طے کرتا تھا۔ آج کا ارب پتی ایک کمپنی یا مارکیٹ پر منحصر ہوتا ہے، سٹاک گرتا ہے تو دولت گھٹ جاتی ہے، جبکہ منسا موسیٰ کی دولت زمین، کانوں، تجارتی راستوں اور ریاستی اختیار سے جڑی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ دان متفق ہیں، منسا موسیٰ صرف امیر نہیں تھا، وہ تاریخ کا وہ واحد انسان تھا جس کی دولت کا کوئی پیمانہ نہیں۔ لیکن یہاں اگر گہرا فرق بھی ہے، آج کی دولت اکثر ذاتی ہے، جبکہ منسا موسیٰ کی دولت علم، مساجد، جامعات اور عوام پر خرچ ہوتی تھی۔ وہ سونا جمع نہیں کرتا تھا، وہ سونا تہذیب میں تبدیل کرتا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کا تخمینہ ہے کہ منسا موسیٰ کی دولت موجودہ عہد کے 400 سے 500 ارب ڈالر کے قریب تھی، مگر سونے، نمک اور سلطنت کے رقبے کے باعث اس کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مگر اس بات پر تاریخ دان متفق ہیں کہ وہ دنیا کی تاریخ کے امیر ترین شخص تھے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ منسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران تھا۔ منسا موسیٰ تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں، جن میں گرینائٹ، یوریم، فاسفورس، چونا، نمک اور سونے سے مالا مال تھی۔ بالخصوص سونے کے ذخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے اوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نصف کی مالک تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ منسا موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج کے موریتانیہ،
सेनेगाल, गैम्बिया, गिनी, बर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, चाडा और नाइजीरिया वगैरह के इलाके उस ज़माने में मनसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मनसा मूसा एक दरवेश सिफ्त, नेक और सखी हुक्मरान की शोहरत रखता था। उसके अदल इंसाफ के मुतअद्दिद किस्से तारीख में दर्ज हैं। मनसा मूसा के दौरे हुकूमत का मशहूर तरीन वाक़या सन 1324 में उसका मुनफरिद सफ़र हज था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मनसा मूसा की हज की तैयारी को लगभग 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। सोने की तारों से शाही खैमे बनाए गए, अहले खाना के लिए सफरी महल बनाया गया। मूसा के ज़हीन तरीन दरबारियों ने हज़ारों खैमों पर मुश्तमिल एक बेमिसाल चलता फिरता शहर बना डाला। मनसा मूसा को सबसे ज़्यादा शोहरत उसके सफ़र हज की वजह से मिली। ये सफ़र इस कदर पुरशिको था कि इसकी वजह से मनसा मूसा की शोहरत ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजरों के ज़रिए यूरोप तक उसके नाम के चर्चे होने लगे और लोग इसके काफिलों को देख कर दंग रह गए। लोगों ने देखा कि मनसा मूसा के काफिले के हमरा 60,000 अफराद थे, जिनमें से 12,000 उसके गुलाम और पैरोकार थे, जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। बकौल इब्ने खुल्दूम, मनसा मूसा के काफिले में इतने ज़्यादा लोग थे कि उनका शुमार मुश्किल था। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार था, उसके लिए सोने की खुसूसी लगामें तैयार की गई थी। इसी तरह मनसा मूसा के आगे 500 अफराद का दस्ता था, जिन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और हर एक के हाथ में सोने की एक एक छड़ी थी। इसके साथ साथ इस काफिले में 80 ऊँटों का एक कारवां भी था, जिसके हर ऊँट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। दरअसल इस वसी सल्तनत में सल्तनत माली दुनिया के आधे सोने की मालिक थी और इन सब का मालिक मनसा मूसा था। एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा ने 125 टन सोना राह खुदा में खर्च किया। इस सफ़र के दौरान ये जहाँ से गुजरता गुरबा की मदद करता, हर जुमा को वहाँ एक मस्जिद तामीर करवाता और वहाँ के हाकिम और ताजरों को मिलता और उन्हें सोने से माला माल कर देता। कहते हैं काहिरा और मदीना के लोगों ने इतना सोना शायद ख्वाब में भी ना देखा हो, जितना मनसा मूसा अपने साथ सफ़र में लाया था। मनसा मूसा इस सफ़र के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों से भी मिलता हुआ जाता। मिस्र के ममलूक सुल्तान और नसर मोहम्मद से उसकी मुलाकात तारीख के अवराक में आज भी जिंदा है। इब्ने खुल्दून कहता है, अल-नसर मोहम्मद जैसा बादशाह मनसा मूसा के जाहो जलाल और दौलत को देखकर शिश्दर रह गया। इस सफ़र के दौरान उसने कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें कई बरसों तक गिरी रहें। उस ज़माने में गालिबन मगरबी अफ्रीका के इस इलाके में सोने की कसीर तादाद पाई जाती थी। मनसा मूसा इस कदर फराग दिल, सखी और शाह खर्च था कि जब मिस्र से गुजरा तो कहते हैं उसने गरीबों को इतने अतियात दिए कि इलाके में अफरात ज़र की कैफियत हो गई। मनसा मूसा मनास्के हज से जब वापस आ रहा था तो दरबार में सवाल उठाया गया कि मैं इन इलाकों की मईशत कैसे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इरादा तो नादर लोगों की मदद करना था, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक इन इलाकों के लोग मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए हैं। चुनाचा बाहम मशवरे से उसने ऐलान किया कि जो लोग उसे सोना वापस करना चाहें वो उसे दुगना कीमत अदा करने को तैयार है। लोगों ने इस नाकाबिले यकीन पेशकश से खूब फ़ायदा उठाया और खैरात और इमदाद में दिया गया सोना दोबारा उसके पास वापस आ गया और लोगों की मुआशी हालत भी बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो गई। मनसा मूसा के इस सफ़र की वजह से उसकी दौलत और फ्याजी के चर्चे चार सू फैल गए। चुनाचा यूरोप से लोग उसके पास सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई उसके पास इतनी कसीर दौलत है जिसके चर्चे 400 हैं, जोक दर जोक आने लगे। जब मनसा मूसा के मालो दौलत की तस्दीक हो गई तो उसका नाम कैटलान की एटलस में शामिल कर लिया गया। बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के हिस्ट्री के प्रोफेसर रोडल्फ वेयर के बकौल ये तारीख के उस अमीर तरीन शख्स की बात है जिसकी दौलत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन ही ना हो, तो फिर ये समझ लेने के अलावा और कोई सूरत बाकी नहीं रह जाती कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। अगरचा मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है, ताहम फिर भी एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक
اس کی دولت آج کے 480 بلین ڈالر سے بھی شاید زیادہ تھی۔ منسا موسیٰ کی دولت صرف خزانوں میں بند نہ تھی، وہ مٹی، اینٹ، لکڑی اور علم کی صورت میں پوری سلطنت کے چہرے پر لکھی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اصل طاقت وہ عمارتیں ہوتی ہیں جو نسلوں کو جوڑ دیں، اور اصل سرمایہ وہ شہر ہوتے ہیں جو علم کے چراغ بن جائیں۔ افریقہ کی تاریخ میں اگر کوئی عمارت خاموشی سے بولتی ہے تو وہ جامع مسجد جینے ہے۔ یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی کچی مٹی کی عمارت ہے۔ سوڈانو ساحلی طرز تعمیر کا شاہکار، صدیوں سے سیلاب، گرمی اور وقت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ منسا موسیٰ نے اسے صرف عبادت گاہ نہیں بنایا بلکہ سماجی مرکز بنایا۔ یہاں فیصلے ہوتے، تعلیم دی جاتی اور معاشرہ جڑتا۔ یہ مسجد اس بات کی علامت ہے کہ اسلام صرف روحانیت نہیں بلکہ نظم، حسن اور اجتماعیت بھی ہے۔ اگر قاہرہ علم کا دروازہ تھا تو ٹمبکٹو علم کا خزانہ تھا۔ منسا موسیٰ نے ٹمبکٹو کو باقاعدہ علمی دارالحکومت بنایا، مساجد کے ساتھ مدارس قائم کیے۔ یہاں کی مشہور عمارتیں سانکورے مدرسہ، جمبر مسجد، سیدی یحییٰ مسجد، یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں، یہ یونیورسٹیاں تھیں۔ سانکورے مدرسہ میں فقہ، ریاضی، فلکیات، طب، فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ ایک وقت میں یہاں 25,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم تھے۔ جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں تھا، یورپ کا خوف تلوار سے نہیں تھا، قلم سے تھا، فوج سے نہیں تھا، علم سے تھا۔ جب یورپ قرون وسطیٰ کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اسی وقت افریقہ کے دل میں ٹمبکٹو ایسا روشن تھا کہ اس کی روشنی سمندروں کے پار تک محسوس کی جا سکتی تھی۔ یورپ نے تلوار نہیں چلائی، خاموشی اختیار کی، مخطوطات کو نظر انداز کیا، افریقہ کو غیر مہذب ثابت کیا گیا، نصاب سے ٹمبکٹو کا نام نکال دیا گیا۔ نو آبادیاتی دور میں بہت سا علم لوٹ لیا گیا، بہت سا جلا دیا گیا اور بہت سا ریت میں دفن ہو گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ علمی صفایا تھا۔ آج بھی مالی کے صحراؤں، گھروں کی دیواروں میں، لکڑی کے صندوقوں میں ایسے مخطوطات چھپے ہیں جنہیں خاندانوں نے صدیوں تک جان پر کھیل کر محفوظ رکھا۔ جب شدت پسندوں نے ٹمبکٹو پر حملہ کیا، لوگوں نے کتابیں اٹھائیں، بچوں کی طرح سینے سے لگائیں اور رات کی تاریکی میں انہیں صحرا کے راستوں سے باہر نکالا۔ یہ وہ منظر تھا جہاں کتابیں انسانوں سے زیادہ قیمتی تھیں۔ آج بھی اگر یہ مخطوطات مکمل طور پر سامنے آ جائیں، ڈیجیٹل ہو جائیں اور دنیا پڑھ لے تو بہت سے تاریخی بیانیے زمین بوس ہو جائیں، کیونکہ یہ کتابیں کہتی ہیں ہم بھی سائنس جاننے والے تھے، ہم بھی سوال کرتے تھے اور ہم نے بھی علم کو عبادت سمجھا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی وفات کے بعد سلطنت مالی کیوں زوال کا شکار ہوئی۔ اس حوالے سے ماہرین کا بیان ہے کہ منسا موسیٰ کی وفات صرف ایک بادشاہ کی موت نہیں تھی بلکہ ایک مکمل نظام کے سہارے کا خاتمہ تھی۔ وہ صرف حکمران نہیں تھا، وہ سلطنت کی معیشت، سیاست اور علم تینوں کا محور تھا۔ اس کے بعد آنے والے حکمران وہ ویژن نہ رکھ سکے جو سلطنت کو جوڑے رکھتا۔ سب سے بڑی وجہ مرکزی کنٹرول کا کمزور ہونا تھا۔ منسا موسیٰ نے تجارت، ٹیکس اور علم کو ایک دھاگے میں پرو رکھا تھا، مگر اس کے بعد طاقت مقامی سرداروں میں بٹنے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سونے اور نمک کے وہی راستے جو کبھی سلطنت کی شہرک تھے، غیر محفوظ ہو گئے۔ دوسری بڑی وجہ بیرونی دباؤ تھا۔ شمال سے بربر قبائل، مشرق سے ابھرتی طاقتیں اور بعد میں یورپی اثرات، سب نے کمزور ہوتی سلطنت پر کاری ضرب لگائی۔ ٹمبکٹو جیسے علمی مراکز پر قبضے ہونے لگے، کتب خانے جلا دیے گئے اور علم کی وہ شمع جو منسا موسیٰ نے روشن کی تھی، آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سلطنت مالی اس لیے نہیں ٹوٹی کہ اس کے پاس دولت ختم ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ دولت کو سنبھالنے والا کردار ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، منسا موسیٰ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کتنا امیر بننا ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دولت ہو تو اس کا رخ کہاں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام میں دولت کو کبھی بھی محض طاقت یا فخر کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے امانت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ مال اللہ کی عطا ہے اور ہر عطا کے ساتھ حساب بھی ہے۔ منسا موسیٰ کی زندگی اس تصور کی زندہ مثال تھی۔ اس کے پاس بے پناہ خزانے تھے،
مگر وہ خزانے محلات میں بند نہیں تھے، وہ مساجد، مدارس، مسافروں، طلباء اور علماء کرام میں بہہ رہے تھے۔ حج کے سفر میں جب اس نے سونا لٹایا تو مقصد نمائش نہیں تھا بلکہ سخاوت اور عزت اسلام کا اظہار تھا۔ اس لیے تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے دربار میں علماء کو بادشاہوں سے زیادہ عزت دی جاتی تھی اور علم کو طاقت پر فوقیت حاصل تھی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دولت وہ نہیں جو جمع ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ یاد رہے، مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کی بے شمار دینی اور دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہی مال امتحان اور آزمائش بھی ہے اور کبھی کسی کے لیے فتنہ اور فساد کا سبب بھی بن جاتا ہے، یعنی مال رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے انسان کو ایک خاص مدت تک استعمال کے لیے مال عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو متعدد بار مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ آج کے دور میں کون سا ایسا مشکل سے مشکل کام ہے جو مال و دولت اور روپے پیسے وغیرہ کے بل بوتے پر نہ کیا جائے؟ اسی خطرے کے پیش نظر آج سے 1450 سال پہلے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن غیاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر ہو چکی ہے، اور پھر تمہارا اس میں دل لگنے لگے جیسا کہ ان کا لگنے لگا تھا، پس یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم حکمران منسا موسیٰ نے دولت کو اپنی ذات کی نہیں، اپنی امت کی ترقی کا ذریعہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ سونا ختم ہو سکتا ہے لیکن علم، عدل اور نیکی صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت کا اصل مقصد خود غرضی نہیں بلکہ معاشرتی بھلائی ہونا چاہیے۔ منسا موسیٰ کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر دولت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا جائے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی منسا موسیٰ کی طرح اپنے وسائل اور علم کو صحیح راہ میں استعمال کرنے کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سبق سے مستفید ہوں۔ مزید حیرت انگیز حقائق اور اسلامی تاریخ کے اہم واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔